میں آپ کو چند لمحوں کے لیے ایک بار پھر ماضی میں لے جاتا ہوں۔ مارچ 2022 تک اسد مجید امریکہ میں ہمارے سفیر تھے۔ ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی۔ انہوں نے الوداعی ملاقاتیں شروع کر دیں۔ مارچ کو امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کے ساتھ ان کا الوداعی لنچ تھا۔ لنچ پر اسد مجید نے شکوہ کیا، میری ساری مدت ختم ہو گئی، لیکن آپ نے صدر جو بائیڈن کی ہمارے وزیر اعظم سے بات نہیں کرائی۔ یہ سنتے ہی ڈونلڈ لو نے شکووں کی پٹاری کھول دی۔ ان کا کہنا تھا عمران خان نے 2020 کے امریکن صدارتی الیکشنز میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا۔ آپ لوگوں کی طرف سے امریکہ مخالف ٹویٹس بھی آتی رہیں اور عمران خان نے فلاں جگہ پر یہ کہہ دیا اور یہ فلاں جگہ پر کہتے رہے، لہٰذا میں صدر کو کس منہ سے فون کرنے کا کہتا وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ سفیر اسد مجید نے واپسی پر ملاقات کا احوال لکھا اور سائفر سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کو بھجوا دیا۔ سفیر نے مراسلے کے آخر میں لکھا، ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، امریکی انتظامیہ ہم سے ناراض ہے، ہمیں اپنی سفارتکاری پر توجہ دینی ہوگی۔ پروٹوکول کے مطابق ہمارے سفارت خانوں کے زیادہ تر مراسلے سیکرٹری خارجہ DGISI اور GHQ جاتے ہیں۔ آرمی چیف کا سٹاف مراسلے پڑھ کر اہم ترین کی سمری بناتا ہے اور یہ سمری بعد ازاں آرمی چیف کو بھجوا دی جاتی ہے۔ یہ مراسلہ بھی پروسیس سے گزر کر آرمی چیف تک گیا۔ 11 مارچ 2022 کو کامرا ایئر بیس میں J-10C لڑاکا طیاروں کی لانچنگ تھی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف دونوں اس تقریب میں مدعو تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے وہاں یہ مراسلہ وزیر اعظم کو دیا اور ان سے کہا، سر میں آپ کو بار بار عرض کر رہا تھا آپ ٹویٹس اور بیانات میں احتیاط کیا کریں، آپ اپنی مرضی کیا کریں لیکن اوپنلی بات نہ کیا کریں، آپ اب اس کا نتیجہ دیکھ لیں۔ وزیر اعظم نے مراسلہ کھولا، پڑھا، مسکرائے اور آرمی چیف سے کہا، جنرل صاحب اس قسم کے مراسلے آتے رہتے ہیں، آپ اسے سیریس نہ لیں، اور ساتھ ہی کاغذ لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا۔ عمران خان نے بعد ازاں 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں ایک کاغذ لہرا کر کہا، باہر سے حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے، لکھ کر دھمکی دی گئی۔ وزیر اعظم کی وہ تقریر حیران کن تھی۔ وزارت خارجہ سے لے کر GHQ تک افراتفری مچ گئی اور دھمکی اور سازش کی تلاش شروع ہو گئی۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا یہ کاغذ وہی تھا جو آرمی چیف نے کامرا میں وزیر اعظم کو دیا تھا، اور یہ سائفر یا مراسلہ نہیں تھا، یہ محض سمری تھی، اور یہ مختلف دفتروں اور میزوں سے ہوتی ہوئی آرمی چیف تک پہنچی تھی، اور آرمی چیف نے وہ گڈ فیتھ میں وزیر اعظم کو دکھائی تھی، مگر عمران خان نے اسے سیاسی کارڈ بنا دیا۔ یہ کہانی کا ایک حصہ تھا، آپ اب دوسرا حصہ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ 28 ستمبر 2022 کو عمران خان اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور 30 ستمبر کو عمران خان، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی آڈیو ریکارڈنگز لیک ہوئیں۔ یہ آڈیوز وزیر اعظم آفس میں ریکارڈ ہوئی تھیں اور ان میں وزیر اعظم عمران خان پرنسپل سیکرٹری سے کہہ رہے ہیں، اب بس ہم نے صرف کھیلنا ہے، اس کے اوپر نام نہیں لینا امریکہ کا، صرف کھیلنا ہے کہ یہ تاریخ پہلے سے تھی اس کے اوپر۔ اور اس کے بعد پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کو مشورہ دیتے ہیں، آپ میٹنگ بلائیں، اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور فارن سیکرٹری سہیل محمود یہ خط پڑھ دیں، میں اسے ریکارڈ پر لے آؤں گا، منٹس میرے ہاتھ میں ہیں، میں خط کو دھمکی بنا دوں گا۔ عمران خان میٹنگ کی وجہ پوچھتے ہیں تو پرنسپل سیکرٹری بتاتے ہیں، ہمارے پاس خط کی آفیشیل کاپی نہیں ہے، ہمیں اسے آفیشیل بنانے کے لیے میٹنگ کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ آپ اب اگر کامرا اور خط کی بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھ کر اس گفتگو کا تجزیہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا وزیر اعظم کو جوں ہی سمری ملی انہوں نے اسی وقت اس پر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اس کھیل میں اپنے پرنسپل سیکرٹری کو شامل کیا اور اعظم خان نے انہیں سمری کو آفیشیل بنانے کا مشورہ دینا شروع کر دیا تھا۔ دوسری آڈیو میں عمران خان شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو اعتماد میں لیتے ہیں
اور اسد عمر کہتے ہیں یہ تو میٹنگ کی ٹرانسکرپشن ہے، یہ لیٹر نہیں۔ اور عمران خان کہتے ہیں آپ اسے چھوڑ دو، پبلک کو لیٹر اور ٹرانسکرپشن کا پتہ نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس کے بعد میٹنگ ہوئی تھی اور کیا اس میں سیکرٹری خارجہ نے وہ سائفر پڑھا تھا؟ میری معلومات کے مطابق میٹنگ ہوئی تھی، لیکن سیکرٹری خارجہ نے سائفر پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا میں سرکاری حیثیت میں یہ نہیں کر سکتا، سفارت خانوں کے سائفر سیکرٹری خارجہ کے لیے ہوتے ہیں، ہم صرف سائفرز کی سمریاں بنا کر متعلقہ محکموں کو بھجواتے ہیں، ہم اپنا سسٹم کسی کے لیے بھی اوپن نہیں کر سکتے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بعد ازاں سیکرٹری خارجہ پر دباؤ ڈالا اور سیکرٹری خارجہ نے آفیشیل چینل سے سائفر کی سمری وزیر اعظم آفس بھجوا دی اور یہ سمری اب ریکارڈ سے غائب ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، وزیر اعظم نے پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں سمری لہرائی اور اسے لیٹر قرار دے دیا، تاہم اصل سائفر 31 مارچ 2022 کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سامنے آیا تھا۔ یہ اجلاس عمران خان کے مطالبے پر بلایا گیا تھا۔ سائفر کی کاپی تمام شرکاء کے سامنے رکھی گئی تھی، لیکن وہ کاپی ساتھ لے جا سکتے تھے اور نہ اس کے نوٹس بنا سکتے تھے، اسے صرف پڑھا جا سکتا تھا اور وہ پڑھا گیا اور آخر میں ایک متفقہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا پاکستان کے خلاف کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی۔ اس میٹنگ کے بعد وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور عمران خان نے آرمی چیف سے کہا تھا جنرل صاحب بس ڈیمارش ہو گیا، یہ بات اب یہاں ختم ہو جائے گی، اور تمام لوگ خوشی خوشی گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، وہ خط مراسلہ یا سائفر آگے بڑھتا چلا گیا اور اس میں سے نیوٹرلز کا تانا بھی نکلا، امپورٹڈ حکومت کے ہیش ٹیگ نے بھی جنم لیا، میر صادق اور میر جعفر بھی پیدا ہوئے، غدار اور سازشی کا بیانیہ بھی بنا اور آخر میں اس سے گیدڑ اور شیر بھی نکل گیا۔ اور آپ دیکھیے گا اب دسمبر میں 4 لوگوں کے نام بھی لیے جائیں گے۔ یہ تھی سائفر کم سمری کم خط کی کہانی، لیکن ہم اگر یہ ایشوز وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس کے سامنے رکھ کر دیکھیں تو ہمیں چیونٹی اور ہاتھی کا تناسب محسوس ہوگا۔ وزیر اعظم کا آفس اور ہاؤس دونوں ملک کی اہم ترین جگہ ہیں، وہاں بگنگ ہونا اور پھر اس کا یوں لیک ہو جانا یہ ملکی تاریخ کا خوفناک ترین واقعہ ہے۔ افریقہ کے انتہائی پسماندہ ممالک میں بھی ایسے واقعات نہیں ہوتے، جبکہ ہم دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیئر پاور ہیں، اور ان آڈیوز کی لیکس نے ثابت کر دیا ہمارے ملک کا کوئی بھی ادارہ اور کوئی بھی دفتر محفوظ نہیں۔ ہمارے اہم ترین دفتروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے اور اس کی ریکارڈنگز پوری دنیا کے سامنے بھی آ سکتی ہیں۔ یہ بھی ثابت ہو گیا ملک دشمن لوگ اور ٹیکنالوجی ہمارے وزیر اعظم تک بھی پہنچ جاتی ہے اور ہم لیکس کے بعد بھی انہیں پکڑ نہیں سکتے۔ چنانچہ پریشانی کی اصل بات عمران خان کی گفتگو نہیں، وزیر اعظم ہاؤس اور آفس کی سیکیورٹی ہے، اور اس واقعے نے ثابت کر دیا ہم اس معاملے میں بہت کمزور ہیں۔ اب سوال یہ ہے یہ ریکارڈنگز کس نے کیں اور کیسے کیں؟ اس میں چند امکانات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا امکان یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے لوگوں کا کام ہو، ہمارے اداروں نے بگنگ کے آلات لگائے، ریکارڈنگز کیں اور یہ ریکارڈنگز بعد ازاں سائبر اٹیک یا ہیکنگ کے ذریعے چوری ہو گئیں، یا پھر سیاسی اختلافات اداروں کے اندر پہنچ چکے ہیں اور اندر موجود کسی شخص نے ریکارڈنگز اوپن کر دیں۔ دوسرا امکان یہ کام کسی بیرونی طاقت یا ادارے نے کیا۔ آج کے دور میں وزٹنگ کارڈز، خطوں، برتنوں اور دھاگوں کے ذریعے بھی ریکارڈنگز کی جا سکتی ہے۔ وزٹنگ کارڈز میں بھی مائکرو چپ لگ جاتے ہیں اور دھاگے کی شکل میں بھی چپس آ گئے ہیں، اور آپ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے سے لیزر گن کے ذریعے بھی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ دور سے کوئی شخص لیزر بیم مارتا ہے، لیزر کھڑکیوں کے شیشے سے اندر جاتی ہے اور سامنے موجود لوگوں کی گفتگو ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور تازہ ترین ٹیکنالوجی سیٹلائٹ بھی ہے۔ آپ سیٹلائٹ کے ذریعے کسی بھی ایسی ڈیوائس کو ریکارڈنگ مشین میں تبدیل کر سکتے ہیں
جس میں چپ لگی ہو، لہٰذا آج کے زمانے میں ریکارڈنگز زیادہ مشکل کام نہیں، لیکن VVIP عمارتوں اور شخصیات کی ریکارڈنگ سے بچانا یہ کمال ہوتا ہے، اور ہم بحیثیت قوم اس میں مار کھا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں سرکاری عمارتوں یا دفتروں میں موبائل فون نہیں جا سکتے، صدر اور وزیر اعظم بھی موبائل فون کیری نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان میں ویٹرز اور سویپرز بھی جیب میں موبائل فون رکھ کر صدر اور وزیر اعظم کے دفتر میں گھس جاتے ہیں۔ ہماری پوری سرکار موبائل فونز پر چل رہی ہے، لہٰذا پھر سیکیورٹی کہاں ہوگی، معلومات کو خفیہ کہاں رکھا جا سکے گا؟ اور تیسرا امکان، پاکستان تحریک انصاف نے وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوتے ہوتے وزیر اعظم آفس میں ریکارڈنگز ڈیوائسز لگا دیں، وزیر اعظم کی ریکارڈنگز کیں اور وہ نشر کر دیں، اور حکومت نے جواب میں عمران خان اور اعظم خان کی آڈیو ریلیز کر دی۔ یہ تین امکانات ہیں۔ حقیقت کیا ہے ہم دعوے سے نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ چیز طے ہے، ان آڈیو لیکس نے ملک کا رہا سہا بھرم بھی ختم کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے۔ اس میں صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی گفتگو بھی محفوظ نہیں۔ لہٰذا سوال یہ ہے، کیا ہم ان حالات میں قائم رہ سکتے ہیں؟ یہ $10 ارب کا سوال ہے۔